لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ، یہ بقرہ نہیں ہے، اس کو ہمیشہ پروناؤنس کرتے وقت بقرہ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا مطلب ہے وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں رہنے کے دوران نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں کچھ صورتیں مکی ہیں، یعنی وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، یعنی وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورت الفاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کا باقی حصہ عطا کیا، اور اس حصے کی ابتدا اس بات سے ہوئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کی باقی تفصیلات میں جاؤں کہ ہدایت کس کس کو ملتی ہے، ہم ذرا اس کے الفاظ پہ غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے، علم، جیسے سورت علم نشرح کے شروع میں آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن لکھا ہوا نہیں، سن کر لیا، یعنی امت کو آپ نے سنایا اور آپ نے اس کو اسی طرح پڑھا، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ، الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب قطع کرنے سے ہے، قطع، اور قطع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، کاٹنا، یعنی ان کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایسے حروف قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے یاسین، حامیم، کاف ہا یا عین صاد۔ ان کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کی آراء دی ہیں کہ ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ جیسے الف کا معنی کہا کہ اللہ، لام کا معنی جبریل علیہ السلام، اور میم کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے کتاب نازل کی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ لیکن یہ مفسرین کی رائے ہے، یہ بہت سی رائےوں میں سے ایک رائے میں نے آپ کو بتائی، یہ ان کا قیاس ہے یا اندازہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کوئی معنی منقول نہیں ہوئے، نہیں بتائے گئے۔ کوئی صحیح روایت ان حروف کے معنی میں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کے فوائد بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10، میم پہ 10۔ یہ مثال تو ملتی ہے کہ آپ نے جو حروف مقطعات میں سے ان حروف کے بارے میں بتائی، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور معنی خود نہیں دیا۔
جب آپ نے خود نہیں دیا تو ہم کسی بھی حتمی رائے پر نہیں پہنچ سکتے، اور نہ اس میں بہت بحث و جدال سے کچھ حاصل ہوگا. جہاں سے شروع کریں گے وہیں جا پہنچیں گے. اس لیے ایسی چیزوں پر بہت اپنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ضرورت نہیں تو پھر قرآن میں آئے کیوں ہے؟ اس کا جواب خود قرآن آگے آپ کو جا کر دے گا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے محکمات ہن ام الکتاب، کہ پختہ آیات جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. اب متشابہات کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں تو ہر بات ہی محکم ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل تو کرنا نہیں چاہتے، اس لیے قرآن پڑھ کر مزید گمراہ ہوتے ہیں. جیسے آپ چند آیات آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے بہت سی مثالیں بیان کی، تو ان مثالوں میں سے بھی بعض مثالوں پر لوگ مذاق کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جن لوگوں کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ تو ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جنہیں ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھنا وہ انہی مثالوں سے بھٹک جاتے ہیں. تو گویا یہ ابتدا میں ہی ہمارا امتحان کر لیا گیا. آگے بڑھنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لو کہ کس لیے پڑھنے کو جا رہے ہو. جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی وہ ایسی تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا اور کام کی بات لے لے گا. لیکن جس شخص کے دل میں کوئی بھی کھوٹ ہوگا، کوئی بھی منافقت ہوگی، تو ایسی چیزیں اس کی منافقت کو واضح کر دیں گی اور وہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا. تو گویا متشابہات ہمارے لیے ایک امتحان کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اس لیے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا وأطعنا. ذالکا کا لفظ جو ہے، اگر آپ عموماً عربی گرامر کو پڑھیں تو اس میں وہ کے معنی دیتا ہے، وہ دیٹ مذکر کے لیے. اور یہاں پر جب وہ کے لیے آیا تو ہم ترجمہ عموماً اس کا یہ میں کرتے ہیں، یہ کتاب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ سمجھ میں ذرا مشکل بات آتی ہے. تو پھر جب یہ کتاب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا حاضل کتاب لا ریب فیہ ذالکا کی بجائے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بسا اوقات کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صیغے کو بدل دیا جاتا ہے، حاضہ کی بجائے ذالکا استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں سنگولر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تم یا تو ہم اس کی جگہ کیا استعمال کر لیتے ہیں، آپ. یا اسی طرح بعض اوقات مخاطب سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن صیغہ غائب کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے اپنے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس میں کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اسی لیے مفسرین نے یہ کہا کہ اصل کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو وہاں ہے اور جس کی نقل ہمارے سامنے ہے، اگر اسے حاضہ ہی کہا جاتا تو پھر صرف اسی کتاب کی طرف توجہ جاتی جو ہمارے سامنے ہے. لیکن جب ذالکا کہا گیا تو وہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے اس کی اصل کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی عظمت بھی دل میں آتی ہے، اور کتاب تو ویسے بھی سامنے ہے. الکتاب، ال پھر خاص کے لیے آ گیا یہاں، یعنی یہ خاص کتاب، مراد یہ کہ اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ذرا ذہن کو خالی کر لیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو جب آپ پڑھیں گے کہ وہ کتاب یا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب ال کہہ کے اسے خاص کیا گیا تو خود بخود اس میں مفہوم آ گیا کہ اس قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے.
کتاب کا لفظ جو ہے مصدر ہے، لکھنا، یعنی اصل معنی اس کا ہے لکھنا، لیکن یہاں مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے. مراد ہے آسمانی کتاب، نوشتہ، فرمان الہی، تحریر، لا، نہیں، ریبہ، شک، رے یہ بے، ریب، قلق، اضطراب، دل کی کھٹک، بے چینی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی ہی اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے فی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی نفسی اور فی زمانہ بھی پڑھا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا نا بول کیا رہے ہیں. تو فی میں، ان، اور ہی جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضمیر ہے دراصل، اس تفصیل میں نہیں جاتی، وہ آپ گرامر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فی ہی ابھی صرف معنی یاد کر لیں. اس میں ہدن، ہدایت، کیا پڑھا تھا اس کا معنی؟ ہے دال یہ، رہنمائی، لیکن کیسی؟ شفقت اور مہربانی کے ساتھ. للمتقین، لے کے لیے، واسطے. عربی میں بعض الفابیٹس یا حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، تو لام کا معنی ایک ہوتا ہے کے لیے. متقین، متقی کی جمع اردو میں استعمال ہوتا ہے. متقی تقوی کرنے والا. تقوی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا روٹ ہے واو قاف یہ، واو قاف یہ. پرہیزگاری، بچنا. تقوی نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کی طرف لے جائے. الذین یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. ایمان اس کا روٹ ہے الف میم نون، کیا بنتا ہے اس سے؟ امن. یؤمنون امن سے، سلامتی، بے خوف ہو جانا. اور اسی طرح پھر مان جانا. انسان اسی چیز کو مانتا ہے نا جس کے بارے میں اسے کوئی خوف نہ ہو. مثلاً آپ سے کوئی بات آ کے کہتا ہے، مثلاً کوئی کہتا ہے یہ پانی پی لو، آپ یا تو پی لیتے ہیں یا نہیں پیتے. جب آپ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف سے خالی تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں پی لینے میں، یہ مجھے نقصان نہیں دے گا، تو آپ مان گئے بات. تو ماننے کے لیے ایک لازمی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی چیز کو مانتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ بے خوف ہوتا ہے، جس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو امن کا کیا معنی ہے؟ امن میں ہونا، امن پانا، چین پانا، بے خوف ہونا، بے فکر ہونا، بے خطر ہونا، مان جانا. بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب اردو میں لفظ کبھی غیب پڑھا ہے؟ غائب. تو غیب وہ چیز جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہو. حواس کیا ہوتے ہیں؟ حواس خمسہ جن کو آپ کہتے ہیں، 5 سینسز. انسان کے پرسپشن میں نہ آ سکے، نہ دیکھ سکے، اس کی آواز نہ سن سکے، سونگ نہ سکے، چکھ نہ سکے، ٹچ نہ کر سکے. تو ایسی چیز جو ہمارے مادی وجود کے احاطے میں نہ آتی ہو وہ غیب ہے. یعنی جس چیز کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہ ہو، جیسے اللہ تعالی کی ذات لا تدرکہ الابصار. پھر اسی طرح وحی، انبیاء علیہم السلام بھی اس وقت ہمارے لیے تو غیب کا ہی درجہ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح جنت، دوزخ، فرشتے، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. تو غیب کا کیا معنی ہے؟ پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا. وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں. یقیمون جو ہے اس کا روٹ ہے قاف واو میم.
سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، درست کرنا. آگے آ رہا ہے الصلاۃ، نماز. نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، صاد لام واو، جس کا معنی ہے جھکاؤ پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا. تو نماز کو نماز کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اس سے عاجزی پیدا ہوتی، یا انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ رب کے سامنے عاجزی کر رہا ہے. اور مما، مما اصل میں تھا من، میم نون من اور میم الف ما. من کا معنی ہوتا ہے سے اور ما جو. من ما مل کے کیا بن گیا؟ مما، اس میں سے جو. رزقنا رزق، نصیب. رزق کا ترجمہ کیا ہے؟ نصیب، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، روحانی غذا ہو یا جسمانی، یا تربیت کا سبب ہو، یہ سب رزق ہوتا ہے. نصیب، ایک لفظ میں آپ رزق کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نصیب. نصیب کا ہوتا ہے حصہ، جسمانی بھی، روحانی بھی، مادی بھی اور غیر مادی بھی، بلا واسطہ یا بالواسطہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقنا نون الفنا ہم ان کو، دے دم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. نون فے قاف، نفق. نفق کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو، ٹنل. ٹنل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹنل میں ایک طرف سے آتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، یعنی جس کے دو منہ ہوں، وہ سوراخ جس کے دو منہ ہوں. کوئی ایسی چیز جس میں ایک طرف سے جائیں اور دوسری طرف نکلنے کا رستہ نہ ہو، نفق نہیں کہلاتی. اور مال کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے چلا جاتا ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں یعنی کماتے بھی ہیں اور آگے بھی خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، اتارا گیا، نازل کیا گیا. نون زیلام، نزل، اترنا، نازل ہونا، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. الہی کا اصل میں تھا الہ اور کا، یہ دو چیزوں کو مل کے بنا ہوا ہے. الہ، الف لام اور یہ کے اوپر کھڑی زبر، الہ، اور کاف کی ضمیر لگی ہوئی ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا تیری. الہی کا تیری طرف. وا، اور ما، جو، انزلہ، اتارا گیا، من، سے. پیچھے پڑھا آپ نے یہ لفظ من کہاں؟ من الشیطان الرجیم میں، اور دوبارہ من ما میں بھی. من سے، قبل، قاف بے لام، قبل پہلے، کا تیرے، وا اور، بے ساتھ، الآخرہ روٹ ہے اس کا، الف خیرے. آخر، آخری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی، اس دنیا کا دوسرا جوڑا. ہم وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یہ قاف نون روٹ ہے اس کا. یقین ایسا علم جو ہر شک و شبہ سے بالا ہو، کسی بات کو قطعی طور پر جان کر فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا. کسی بات کو قطعی طور پر جان کر فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا، یعنی دماغ میں پورا یقین آ جائے. واضح اور ثابت ہونا، یہ قاف نون کا معنی کیا؟ واضح اور ثابت ہونا. اولئک، یہی لوگ،
علا اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، رب رب، ہم ان کے. اب دیکھیں اس میں صرف ایک اولائے کا نیا لفظ، باقی سب پڑے ہوئے آپ کے. وا اور، اولائے کا یہی لوگ، ہم وہ، یہ بھی سب پڑھ لیے. المفلحون فلاح پانے والے ہیں. اس کا روٹ ہے فے لام ہے، فے لام ہے، فلاح. فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا. فلاح کسان کو کہتے ہیں. کسان، فارمر کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑ کر بیج بوتا ہے، اور جب وہ بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پودا بڑا ہو کر پکے ہوئے پھل دیتا ہے تو وہ اس کی کامیابی ہوتی. تو فلاح وہ کامیابی جو عمل اور محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. ہر کامیاب بائی لک بائی چانس نہیں. فلاح وہ کامیابی جو محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل ہو. اور دوسرا معنی مکمل کامیابی. ادھوری یا جزوی کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. مثلاً کسان نے بیج تو بویا لیکن اس سے پودا ہی نہیں نکلا یا اس نے پھل ہی نہیں دیے تو پھر وہ مفلح نہ بنا. فلاح تو رہا کہ زمین پھاڑتا رہا، بیج ڈالتا رہا، لیکن مفلح نہیں کہتے. فلاح کے لفظ سے زیادہ کوئی اور لفظ اتنا جامع کمپریہنسو نہیں جو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا جا سکے. پورے کامیاب، مفلحون پورے کامیاب، مراد پانے والے. انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافرے کفر ڈھانپ دینا، چھپا دینا. چونکہ کافر بھی حق کو چھپا دیتا ہے. ناشکری اور بے قدری کرنا، کسی چیز کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کرنا. سواء برابر ہے. سین واو واو اس کا روٹ ہے. یہ روٹ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ ان الفاظ کی ڈیٹیل کو کسی ڈکشنری سے جب جاننا چاہیں، اس کی گہرائی میں اور اترنا چاہیں تو آپ ڈکشنری کھول کے سین واو واو میں ڈھونڈ لیں. سواء روٹ ہے سین واو واو، اور سوا کا معنی ہے برابر، مساوی، یکساں، اور کسی چیز کے درمیانے حصے کے لیے بھی. پھر علیہم، یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے علا اور ایک ہے ہم. علا کہتے ہیں اوپر کو اور ہم ان کے، یعنی ان پر. آ سوالیہ ہوتا ہے، حمزہ جو ہے سوال کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آئے گا. عام عربی میں بھی ہم کہتے ہیں آ انتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا آ انتا فعلتا، کیا تم نے یہ کیا، بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. تو ایک تو آ کا مطلب ہوتا ہے، یا الف کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اسی طرح پھر آ کا لفظ جو ہے آیا یا خواہ کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے. انذرتہم، خبردار کرو تم ان کو. انذرتا، نون زال رے، نون زال رے، نظر، ڈرانا، منت ماننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انذار ایسا ڈراوا جس میں شفقت ہو، یعنی اس طرح ڈرانا، خبردار کرنا کہ جو محبت کی بنا پر ہو. یعنی کسی کو وارن کرنا، خبردار کرنا محبت اور شفقت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں. ام یا لم نہ، جیسے لا کا معنی نہیں پڑا نا، اسی طرح لم بھی نہیں کے معنوں میں. ایک دو اور لفظ بھی ہیں وہ آگے آئیں گے. تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو یا خبردار کرو ان کو. یہی انذرتا والا ہی روٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیں آپ غور کریں، انذرتا میں بھی نون زال رے نظر آ رہا ہے نا، تو تنذر میں بھی وہی نظر آ رہا ہے.
لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم مہر لگا دی. ختم مہر لگانا. اور مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جس چیز کو مہر بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ نہ اس میں کوئی چیز جائے اور نہ اس سے باہر آئے. خطوں پر بھی جو مہر لگائی جاتی ہے نیچے اسٹیمپ، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے کچھ لکھا تو وہ جعلی ہوگا. اللہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالی. اللہ اوپر، قلوب قلب کی جمع، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دل کے لیے، امراض قلب کا شعبہ. قاف لام بے الٹ پلٹ دینا. دل کی کیفیت بھی ہر وقت الٹ پلٹ ہوتی رہتی، کبھی یقین کی کیفیت، کبھی شک، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی خوف، کبھی عداوت، کبھی مہربانی. تو دل کی حالت سب سے زیادہ جسم میں بدلتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. وَعَلَا اور اوپر، سمعہم سین میم عین، کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سننا. وَعَلَا اور اوپر، ابصارہم بصر کی جمع. بصر آنکھ اور دل کی بینائی کے لیے ہوتا ہے، آنکھ کی بینائی اور دل کی بینائی کے لیے. غشاوتن پردہ ہے. غشاوہ غین شین یا واو سے بھی ہوتا ہے. غشی، غشی اردو میں کبھی سنا؟ غش تو سنا نا، غشی نہیں. غش کیا ہوتا ہے؟ کسی کو غش پڑ گیا، اس بے ہوش ہو گیا، یعنی ہوش پہ پردہ پڑ گیا. ڈھانپ لینا، چھا جانا. یہ حسی سے زیادہ مانوی. حس کا کیا مطلب؟ ٹچ. اور ایک ہوتا ہے مانوی، یعنی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پردہ ہے. جیسے دماغ پہ غش کے وقت پردہ پڑتا ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ کیا پردہ جو پڑا ہے. تو حسی سے زیادہ مانوی استعمال ہوتا ہے اس کا. اور پھر باریک پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے. باریک پردہ جس کے پیچھے نظر آ رہا ہو. الا ابصارہم غشاوۃ ولہم اور ان کے لیے. لام یہ وہی للمتقین والا لام ہے، وہاں زیر کے ساتھ آیا، یہاں زبر کے ساتھ آیا. ہم بھی بہت دفعہ گزر چکا. عذاب عذاب ہے. عین زال بے ہر وہ چیز جو انسان پہ گراں گزرے، سخت مار عذاب. عظیم عظیم عزم سے ہے. عین زوئے میم عزم. عزم بڑی ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جسم میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ہوتی ہیں ایک بڑی ہوتی ہیں. اگر کسی نے کچھ تھوڑی سی بھی اناٹمی پڑھی تو پتہ تو ہو گئی. تو بڑی ہڈی کے لیے عزم استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے پھر عظمت کا کانسیپٹ. اصل میں عربوں کے ہاں اونٹ کا بڑا رواج تھا اور ان کی زندگی کی بڑی متاع تھی. تو کہتے ہیں کہ عربوں کی زبان نے اونٹ سے جنم لیا. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جب کسی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو اسے اونٹ سے کسی نہ کسی طرح وابستہ کر دیں. یعنی ہر لفظ کی گہرائی میں جانے کے لیے اونٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الغاشیہ میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بہرحال بڑی ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے عزم، پھر ہر بڑی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا عظیم. یہ تو ہو گئے الفاظ. اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اگر ہمارا مقصود صرف اسے زبان سیکھنا ہوتی تو اتنی تفسیر کافی تھی، لیکن چونکہ ہم نے اسے کسی زبان یا ادب کے لیے نہیں پڑھنا، عمل کے لیے پڑھنا ہے، اس لیے اب دیکھتے کہ یہ میسج کیا ہے اس میں ہمارے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو لوح محفوظ سے آپ کے پاس آئی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں کوئی شک نہیں؟ یعنی اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر جو خوشخبریاں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر عذاب کی جو وعیدیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس میں
اسی کی بھیجی ہوئی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کسی قسم کا 1400 سال سے کوئی چینج نہیں ہوا. اسے ہر دور کے انسان پورے یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ ایک اوتھینٹک کتاب کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. حقیقت یہ ہے کہ شک انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب شک داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا شوہر اور بیوی کے تعلق میں اگر شک داخل ہو جائے، شوہر کو بیوی پر یا بیوی کو شوہر پر کوئی شک ہونے لگے، تو آپ دیکھیں گے ان کی خوشحال ترین ازدواجی زندگی حرام ہو کے رہ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک ہو گیا آپ کو کہ اس میں کوئی زہر ہے یا کوئی جراثیم ہے یا کچھ، آپ بھوکے مر جائیں گے اور وہ کھا نہیں سکیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح اور بھی بے شمار چیزوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں شک آ جاتا ہے وہاں انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے. یعنی شک کیا ہے؟ کسی چیز پر کانفیڈنس کا نہ ہونا، عدم اعتماد، ایک بے چینی کی کیفیت. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں پہلا میسج جو ہمیں دیا گیا اور اس کتاب کا پہلا تعارف جن الفاظ سے کروایا گیا وہ کیا ہے کہ کھلے دل کے ساتھ پڑھو اس کو، ہر شک سے پاک ہو کے پورے یقین کے ساتھ اسے لو کہ جو کچھ کہتی ہے بالکل سچ ہے، بالکل یقینی ہے، اتنا یقینی جتنا تمہارا اپنا وجود تمہارے لیے یقینی کہ تم ہو، موجود ہو. لا ریب فیہ، جیسے سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نزول اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس کتاب کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا تقاضا پورا کیا ہے. پھر کس لیے آئی ہے؟ کیوں پڑھی جائے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس سے کیا حاصل ہونا چاہیے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ محنت کرنے کا؟ ہدن، ہدایت، ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدایت ملے گی، وہی ہدایت جو ہماری زندگی میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ رہنمائی، کہ ہم اس زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پر گزار سکیں اور ہم اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کر سکیں. ہمیں اس کے لیے رہنمائی چاہیے، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ دے سکتا ہے ہمیں جس نے ہمیں پیدا کیا. جیسے کسی بھی مشین کا انجینئر، اس کا بنانے والا سب سے زیادہ اس سے واقف ہوتا ہے. ہمارے بارے میں بھی سب سے زیادہ واقفیت کسی بھی انسان، کسی بھی فلسفر، کسی بھی سائنٹسٹ، کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی اور شخص کو نہیں ہو سکتی جتنی واقفیت ہمارے بارے میں ہمارے خالق کو ہے. اس لیے ہمیں انسانوں میں سے کوئی انسان بھی اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربے، مشاہدے، ان کی بنا پر صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف ہمیں نہیں، ہمارے آس پاس کی ساری چیزوں کو. مثال کے طور پر کسی بھی مشین کا تصور لائیں ذہن میں، یا کسی ایک گھر کا. مثلا میں اور آپ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ چھت پہ نظر ڈالتے تھے، یہ دیکھتے ہیں اس کا ڈیزائن کیسا ہے، کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے، بس اس سے پیچھے تو نہیں جاتے. ہم تو نہیں جانتے اس میں سریا کتنا استعمال ہوا ہے، ایسٹیمیٹ ہم نہیں کر سکتے کتنا سیمنٹ استعمال ہوا ہے، اس کے بنانے میں کتنے دن لگے ہوں. یہ کون جواب دے سکتا ہے؟ جو اس فن کو جاننے والا ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر 4 لوگ ایک فن کو جاننے والے نا، 4، اور ان 4 کو کھڑا کر لیں، ان 4 کے ایسٹیمیٹ، پھر آپ کس کی مانے کس کی نہ مانے. لیکن اللہ تعالی ایسا خالق ہے کہ جو صرف خالق نہیں،
علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، جس کا اندازہ انتہائی ایکوریٹ ہے، جو صرف ہمارے جسم نہیں ہماری روح تک کی ضروریات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے پہ اس زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی بھی خوشیاں حاصل کر سکیں. آپ دیکھیں کہ ہر انسان خوشیوں کی تلاش میں ہوتا ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان خوشی کے حصول کے لیے مختلف کوششیں کر رہا ہوتا ہے. کسی نے مال کو خوشی کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے، کسی نے اولاد کا ہونا خوشی کے حصول کا ذریعہ، کسی نے اچھی جاب کا ہونا خوشی کے حصول کا ذریعہ بنا. آپ کسی کو دیکھتے اس کی بہت بڑی گاڑی، آپ کہتے کتنا لکی ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑا خوش قسمت ہے. آپ ذرا اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس سے پوچھیں اس کی خوش قسمتی اور اس کے اندر کے دکھ. کیسے دھوکہ کھاتے ہیں ہم. تو اسی لیے کیا کہا، دنیا کو ایک دھوکہ کہا گیا. اچھا یہ دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً ہمیں کبھی آپ رات کے وقت سڑک پر واک کر رہے ہوں تو آپ جب اپنے سامنے کسی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتے تو بہت تیز لائٹس ہوتی ہیں. اگر وہ لائٹس پڑتی رہیں اور آپ اس لائٹ میں سامنے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا اس لائٹ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. نظر آتا ہے کچھ اس کے پیچھے؟ ہماری نگاہوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف اتنا جو لائٹ تک ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں. جب وہ گاڑی گزر جاتی ہے، سین بدل جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے تو بہت کچھ تھا، درخت بھی ہیں، گھر بھی ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں اور گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. لیکن وقتی طور پر جب آپ نے اتنی تیز روشنی میں دیکھا تو آپ کو دھوکا ہوا. بالکل اسی طرح جب ہم اس دنیا کے بارے میں، دنیا کے علوم کی روشنی میں اور تیز ترین روشنی میں بھی اس دنیا کی حقیقت کو یا انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سطحی باتوں سے آگے جا ہی نہیں سکتے. ہم نہیں سمجھتے. ہم خوشیاں چند چیزوں کو سمجھتے ہیں جبکہ وہ چیزیں خوشی کا سبب نہیں. جن کے پاس گھر نہیں وہ کہیں گے ہائے جس کے پاس گھر ہے بڑا خوش قسمت ہے. جن کے بڑے بڑے گھر ہیں جا کے اندر پوچھیں گے وہ کتنے خوش قسمت ہے. وہ رو رہے ہوں گے ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں. چلیں آپ پھر اس وقت سوچیں گے جس کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. آپ کسی بچوں والا کے پاس چلے جائیں اور وہ کیا کہے گا؟ اپنے مشکلات ایسی ایسی بتائے گا تو آپ کہیں گے کہ بچوں کا ہونا خوش قسمت ہی نہیں بدقسمت. معیار بدلتا جائے گا نا. تو خوشی کے، راحت کے، سکون کے وہ معیار جو ہم نے بنا رکھے ہیں وہ دور سے یا سطحی یا وقتی طور پہ تو ہمیں خوشی نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم وہ مرحلہ گزر جاتا ہے یا وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے بالکل اس گاڑی کی طرح جو گزر جاتی ہے تو پیچھے بھیانک سین کوئی اور نظر آ جاتا ہے. تو یہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے ہمارے. لہذا خوشی کا پھر حقیقی معیار کیا ہے؟ خوشی کہاں ہے؟ خوشی کس طرح ملے گی؟ کون دے گا؟ سب سے پہلے جس کا تعارف ہم نے الرحمن سے لیا، یعنی اس نے اپنا پہلا تعارف کیا کروایا؟ یہ نہیں کہا قہار ہے، جبار ہے، کچھ اور نہیں بتایا. کیا تعارف کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسرا تعارف الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. سارا تصور آتا ہے دینے ہی دینے کا کہ کچھ مل ہی رہا ہے. وہ لینے کا کوئی بھی نہیں وہاں تصور دے رہا کہ لوگوں مجھے بھی کچھ دو، سب وہ دے رہا ہے. تو جس نے اپنا تعارف الرحمن کے ساتھ کروایا، اور رحمان کے لیے ایک مثال دی گئی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، رحمت کرنے والا. اور رب سے آپ سمجھیں کہ انسان کی تخلیق کو کہ ایک نطفے سے مکمل انسان بنانے والا. یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ جس رب نے ہمیں دیا وہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. لہذا انسان کے لیے خیر خواہ، انسان کی بھلائی چاہنے والا، انسان سے محبت کرنے والا، انسان کو تکلیفوں سے بچانے والا رب کے سوا کوئی نہیں. کیونکہ الحمد سب تعریف اس کے لیے اسی لیے ہے کہ جو وہ کرتا اس جیسا کوئی نہیں. لہذا جو ہدایت، جو تعلیم، جو رہنمائی ہماری وہ کرے گا، ایسی رہنمائی کوئی اور کر نہیں سکتا. اسی لیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ذہن کو ہر چیز سے خالی کر لیں، خالی کر کے بس وہ لیتے جائیں جو رب دے رہا ہے. تو یہاں شک و شبہ کو ایک طرف پھینک کر آ جائیں رب کے پاس کہ رب رہنمائی چاہیے، آپ بتائیں مجھے کس طرح رہنا چاہیے. تو قرآن ہمیں اس زندگی کے گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے ہم حقیقی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا پھر فرمایا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں، یعنی یہ ہدایت صرف گمراہوں اور جاہلوں کے لیے نہیں بلکہ متقین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں
ہمیں تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، سب صحیح کام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے متقین بھی ہدایت لیں اس سے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر یہاں پر آئے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کو مجرم لوگ تھے یا کوئی بہکے ہوئے لوگ تھے کہ آپ کو پکڑ کے یہاں پر ہم ہدایت دے رہے ہیں. نہیں، ہدایت سب کی ضرورت ہے، ادنا سے ادنا انسان کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کی بھی. کون سی ہدایت؟ جو اللہ کی طرف، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں کہ یار اب بتا ہم کیا کریں. دوسرا معنی کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی رہنمائی سے اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. یعنی رہنمائی تو اللہ تعالی کر رہا ہے، کتاب موجود ہے، انبیاء بھیجے، لیکن فائدہ کس کو پہنچا؟ اس چشمہ فیض سے سیراب کون ہوا؟ وہ جس کے دل میں رب کا احساس ہو. تقویٰ جس کا لفظی معنی ابھی بچنا اور خوف اور ڈرنا کیا گیا، کہ جو رب سے ڈرتا ہو اور رب سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہو یا بچنا چاہتا ہو، اس کو یہ کتاب پھر بتاتی ہے کہ کیسے کیسے تم بچ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. اور جس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں، اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو اس کو بھی کیا پھر ہدایت دے گی. پھر آپ دیکھیں کہ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں. جب متقی کی بات ہوتی ہے، آپ کسی کو کہیں کہ آپ متقی نہیں فاسق ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا وہ کون ہے. فاسق سے فاسق انسان بھی اپنے آپ کو متقی ہی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر پہچان یا علامت بتا دی کہ ہاں اگر تم متقی ہو تو تمہارے اندر یہ صفات لازمی ہیں. یعنی ہر چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے نا. تاج محل کو کیسے پہچانا جاتا کہ یہ تاج محل ہے؟ کوئی ہے نا علامات اس کی، ورنہ آپ کسی بھی بڑی عمارت کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تاج محل ہے، نہیں. اسی طرح کسی انسان کو جب آپ پہچانتے ہیں تو اس کے ناک نقشے سے اس کو پہچانتے ہیں. اسی طرح متقی ہونا بھی کچھ علامات رکھتا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتاتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان؟ کس چیز کو مان لیتے ہیں؟ بالغیب، غیب کو. اور غیب کا کیا معنی بتایا گیا تھا ابھی آپ کو؟ وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، وہ چیزیں جو انسان کے سینسز میں نہیں آ سکتی، چھپی ہوئی، پوشیدہ. مراد یہاں کون سی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے جن کا ماننا ہمارے لیے ضروری قرار دیا. اچھا یہ صفت کیوں سب سے پہلی صفت ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا ہدایت کی، سچی طلب، تو وہ اس ظاہری دنیا کے پیچھے بھی جھانکنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب کسی کا ریسرچ کا مائنڈ ہوتا ہے تو وہ صرف سطحی باتیں نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے اچھا اس کے پیچھے کیا ہے، اور کوریدتا ہے، اور آگے جاتا ہے، اور آگے جاتا ہے. تو جیسے دن ہے تو دن کے بعد رات آتی ہے، ایسے دنیا ہے، دنیا کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا اس کے بعد، ہماری زندگی کے بعد کیا ہوگا. یہ آسمان ہے تو آسمان کے پیچھے بھی کچھ ہونا چاہیے نا. کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا صرف ایک رخ ہو. کوئی چیز بتائیں مجھے صرف ون سائیڈڈ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں. انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی دوسرا رخ بھی ہونا چاہیے. اس آسمان تک دنیا نہیں ہو سکتی. مثلا اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو کچھ ہے اس چھت کے نیچے، اس چھت کے پیچھے کچھ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے احمق، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس چھت کے پیچھے کچھ نہیں. تو اگر اس چھت کے پیچھے کچھ اور ہے تو وہ اس بڑی چھت کے پیچھے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اس چھت تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورس دیا ہمیں، اور وہ وحی کا ہے. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہمیں اس چھت کے پیچھے کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، جنت دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا، جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں، نظروں کے پیچھے، بیہائنڈ کرٹن کام کر رہے ہیں. اب مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ لوگ اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے نہیں، ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو آپ کا یہ انکار درست ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانتے کوئی پیچھے کھڑا ہے.
کیا انکار کی یہ سالڈ دلیل ہے؟ نہیں. اب آپ میں سے کوئی یہ کہ چونکہ ہمیں وہ اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہی جنت دوزخ اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہوگی؟ یہ تو بالکل حماقت بھری بات ہے. تو ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا آپ دیکھیں، آپ میں سے کس کس نے پیرس دیکھا ہے؟ وہ 2-3 نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے دیکھا. اب باقی کلاس اتنی میجورٹی ہے، میجورٹی کہتی ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں مانتے. اب بتائیں میجورٹی کی بات مانیں گے؟ یہاں 1-2 لوگوں نے دیکھا اور وہ کہتے ہیں پیرس ہے، اور میجورٹی کہتی ہے ہم نے نہیں دیکھا. اب میں کہوں کہ بھئی دیکھو، میں 1-2 کی بات مانوں یا اس 200 کی بات مانوں؟ میجورٹی کی بات ماننی چاہیے مجھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے حق کو پہچاننے کے لیے میجورٹی مائنورٹی کچھ نہیں ہوتی. کہ آپ کہیں کہ جو دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے میں بھی نہیں مانتی کیونکہ وہ بہت سارے ہیں. کیا احمقانہ بات ہے. حق کی یہ پہچان تو نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ، چند ایک بھی ہو سکتے ہیں اور وہ درست ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایمان بالغیب کی بات کی گئی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ زمین حرکت کرتی؟ آپ کیوں مانتے ہیں سائنسدانوں کی یہ بات؟ اور صرف آپ نہیں مانتے، سائنسدان ایک دوسرے کی مانتے ہیں. یہاں زمین حرکت کریے اور سارے ستارے سیارے حرکت کرے. کہاں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا تھا؟ بہرحال ان کے تجربات مشاہدات کچھ بھی ہیں، ساری دنیا نے تجربات کیے ہیں، وہ ساری دنیا نے تو نہیں کیا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم صرف وہ بات مانتے ہیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہوگی؟ نو. اگر آپ یہ ماننا شروع ہو جائیں تو آپ ایک قدم نہ آگے چل سکے، ایک قدم نہ آگے جا سکے. لہٰذا حق کو پانے کے لیے صرف ہماری عقل کافی نہیں، صرف ہمارے سینسز کافی نہیں، زیادہ لوگوں کا کہنا کافی نہیں، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ کافی نہیں. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور وہ سورس وہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے ہدایت وہ لیں گے جو اس سورس کو مانیں گے اور اس سورس کے ذریعے جو انفارمیشن ان تک پہنچے گی اس پر یقین کریں گے، شک سے نکل کر یقین پہ پہنچیں گے. الذین یؤمنون بالغیب. اور یہاں آ کر انسان کی ریشنل سیٹسفیکشن ہوتی. ایمان اس یقین اور اعتماد اور بھروسے کا نام ہے جو شک سے بالا انسان کو اطمینان نصیب کر دے. انسان پوچھتا ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اسے کوئی نہیں بتاتا، حتیٰ کہ ایک اللہ کا فرشتہ آ کے ایک نبی تک بات پہنچاتا اور وہ ہمیں بتاتا. جب ہم مان لیتے ہیں ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اور بتاتا بھی وہ ہے جو سب سے سچا انسان تھا اس معاشرے کا، الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو 40 سال تک یہ لقب ملا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب سائنٹسٹ باتیں کرتے ہیں پیرالل یونیورس کی. کوئی گیا ہے پیرالل یونیورس میں؟ بلیک ہولز کی کوئی پہنچا ہے وہاں تک؟ وارم ہولز کی بے شمار چیزیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ سپرسٹیشنز کے اوپر جتنا ایمان وہاں کے لوگ رکھتے ہیں شاید آپ بھی نہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک انسان کے اندر سے تڑپ ہے نا، ارج ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری پہنچ صرف اس ہماری جو عقل ہے، سینسز ہے، یہ سب وہاں تک ہمیں پہنچاتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے آگے ہمیں نہیں بتاتے. اس لیے اس شخص کا علم محدود ہے جس کا علم صرف اس مادی دنیا تک ہے. اور اصل علم اسی وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان اس سرحد کے پار جا کے چیزیں دیکھتا ہے اور عین الیقین سے دیکھتا ہے کہ جو پیغمبر کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت دوزخ دکھائے گئے، آسمانوں پہ لے جایا گیا معراج کے موقع پر، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر باقی لوگوں کو بتا دیں. جیسے پیرس میں جا کر کچھ لوگ دیکھ کے آپ کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ جناب وہاں یہ اور یہ ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بالکل جو کہہ رہے ہو سچ ہے. یہی ہوا کرتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جیسے دنیا میں مادی چیزوں کے لیے بھی آپ کو جو کہ نظر آ سکتی ہیں لیکن آپ کی پہنچ میں نہیں ہوتی، ہر شخص کیا پوری دنیا گھوم کے دنیا کا نقشہ کو مانے گا؟ نہیں، ہر شخص کو پاسبل ہی نہیں کہ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے ہر چیز تک پہنچے. وہ دوسروں کے بتائے ہوئے پر ایمان رکھتا ہے. جو لوگ تجربہ کر لیتے ہیں آپ ان کے تجربے کو مان جائے، بس ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا. اب جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں جی پانی جو ہے وہ 2 گیسز سے مل کے بنتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے نہیں، وہ فارمولے رٹتے ہیں بیٹھ کے.
ایک ایک چیز زبانی یاد کرتے ہیں، اتنا ایمان رکھتے ہیں اس پر، جو کہ ایک عام انسان ہے جس کے سچا ہونے کا بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کی باتیں آپ اس طرح مانتے ہیں. اور جو سب سے سچا انسان تھا اس کی باتیں مانتے ہوئے ہمیں شک ہے، ہم کہتے پتہ نہیں اس نے ٹھیک بھی کہا تھا یا نہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا، کیسے مسلمان ہیں ہم کہ جن کے کردار، جن کے اخلاق کی کوئی آپ کے پاس کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی یقینی بات نہیں، جو اپنے طرز زندگی میں معلوم نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ تو ہم سر جھکائے ہوئے، اور جس کا کردار اور اخلاق سب سے پاکیزہ اس کی بات مانتے ہوئے ہمیں شک ہو، تو یہ ہم اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور، اب دیکھیں کہ ہم جب نبی پر ایمان لے آتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ جس طرف لے جاتا ہم چل پڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پائلٹ پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو جائے کہ پائلٹ جو ہے وہ گرا دے گا، کہیں کریش کر دے گا، آپ بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں. جس اللہ پہ آپ کو شک ہو جائے کہ یہ ہمیں ڈبو دے گا، آپ اس کے پیچھے کبھی نہیں بیٹھیں. ڈاکٹر پر بھی آپ ایمان بالغیب لاتے ہیں کہ وہ جو آپ کو کاٹ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، آپ کے جسم سے کچھ نکال ڈال رہا ہے، وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، ورنہ آپ اس کے آگے نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر آپ دین کے معاملے میں یہ ایٹیچیوڈ اختیار کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں تو پھر ہی آپ ہدایت پا سکتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سچا نہیں سمجھتے تو ہدایت نہیں مل سکتی، ان پر اعتماد نہیں تو ہدایت تک نہیں آ سکتے آپ. دوسری صفت جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ پین ہے، اس کے بارے میں اگر یہ لیٹا ہوا ہو، کسی چیز پر رکھا ہوا تو آپ کو اتنا اچھی طرح نہیں پتا چلے گا. جب اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کے سائز اور اس کی ساری شکل جو ہے پوری طرح نظر آنے لگی. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے اندر آداب ہیں، ان سب آداب کو وہ پورا کرتے ہیں. ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں. تو مومن اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کہ منافق بس پڑھتا ہے اور مومن قائم کرتا ہے. قائم کرنے میں کیا بات آ جاتی کہ اس کی ساری شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق. اب یہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے. ایمان بالغیب ذہن سے تعلق رکھتا ہے، ریشنل سیٹسفیکشن. اور یقیمون الصلاۃ عملی اظہار، عمل سے آپ ثابت کرتے ہیں. اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس میں رزق میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف روپیہ پیسہ نہیں آتا، بلکہ کیا چیزیں آتی ہیں رزق میں؟ انسان کا علم بھی آتا ہے، انسان کی عقل بھی آتی ہے، انسان کو جو کچھ حصہ ملا ہے نا روحانی جسمانی چیزوں کا، وہ سب چیزیں آتی. تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو یہ ساری چیزیں خرچ کرتے ہیں. اسلام کا مزاج خرچ کرنے کا ہے، دینے کا. کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو دوسرے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے. جب آپ روک لیتے ہیں خیر کو، بھلائی کو، تو معاشرے کے اندر خوشحالی آ نہیں سکتی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام وہ طریقہ ہے جو معاشرے کے اندر خوشحالی لاتا ہے. اب آپ نہیں، میرا تو دل نہیں کرتا دینے کو، میں تو مجبور ہوں اپنی عادت سے. ٹھیک ہے، دوسرے بھی مجبور ہیں اپنی عادت سے، پھر آپ بیٹھے رہیں جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے. کوئی بھی معاشرہ انسانوں کے باہم تعاون کے بغیر کامیابی اور فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے اس میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی. یہاں کوئی نہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں یا نہیں، یہ کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں. متقی لوگوں کی یہ پہچان ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک مکمل خاکہ سامنے آ جاتا ہے، جس کی ابتدا انسان کے اندر سے ہوتی ہے، دل سے اٹھتی ہے، اور جس کا اظہار انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، اور جس میں انسان باقی انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے پہلے ہی مرحلے پر. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کریں کہ نمازوں کا کیا فائدہ، صرف دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں، یقیمون الصلاۃ پہلے ہے. آپ اللہ کا حق دیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی تو آپ دوسروں پر کچھ خرچ بھی کر سکیں گے. یاد رکھیے، جو اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی کا محسن بھی نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنے محسن، اپنا ہمارا محسن کون ہے؟ اللہ تعالی.
یا بندوں میں سے بھی کچھ ہمارے اوپر مختلف طرح کے احسان کرتے ہیں، ہمارے والدین اور بہت سے لوگ، تو جو اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا نا، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں آتی کہ وہ کسی اور کا محسن بن سکے. لہذا مما رزقناہم ینفقون وہ کر ہی نہیں سکتا جو رب کا الحمدللہ نہ کہنے والا ہو، یعنی الحمدللہ اپنے پورے معنی کے ساتھ، یعنی شکر گزاری کی کیفیت جس میں نہ ہو. لہذا ہدایت پانے کے لیے یہ 3 صفات لازم ہیں. رہنمائی اس کو ملے گی جو تیار ہو جائے اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لیے، اپنے انڈیویجول ایکشنز کے اوپر کنٹرول، یعنی نماز کے ذریعے کہ بولنا نہیں، اس وقت کھانا نہیں، اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اس وقت کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا، اس وقت بس ایک نقطے پہ نظر رکھنا ہے. اور پھر اگلی چیز کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ جب تک بھلائی کی نیت نہیں ہوگی دین زندگی میں آ ہی نہیں سکتا. دین انسان کے اندر سے پہلی چیز جو نکالتا ہے وہ خود غرضی ہے، خود غرضی کو اٹھا پھینکتا ہے. جب تک آپ دینے والے نہیں، آپ اسلام کے بہت سی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے. والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری. کیا؟ صرف قرآن؟ ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا اور وہ جو قرآن پر ایمان لاتے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور آپ کی طرف صرف قرآن نہیں اتارا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے جب تک ہم قرآن کے علاوہ، کیونکہ وہ تو پیچھے آ چکا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے علاوہ قرآن کی وہ تفسیر جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور قول کے ذریعے کی، وہ نہیں لیتے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نہیں بھیجی، ورنہ وہ پہلے دن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فوٹو کاپی سب کو دے سکتا تھا، اس نے رسول کو بھی بھیجا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص گھر بیٹھ کر میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کا ایک استاد نہ ہو. مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ درزی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا صرف کتابوں سے پڑھ کے کپڑے کاٹ سکتے اور سی سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو استاد چاہیے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں نا. جو درزی سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ درزی صاحب نہیں، استاد. اسی طرح نائی بننے کے لیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے. روٹی پکانے کے لیے، روٹی پکانا سیکھنے کے لیے استاد چاہیے. کوئی شخص کتاب سے پڑھ کے روٹی بنا سکتا ہی نہیں. ایک روٹی بنانے کے لیے استاد چاہیے، تو دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے؟ یا دین کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے بھی چاہیے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر، جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا، وہ ان پر کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور انہیں صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت کی تعلیم دیتا. یہ حکمت کہاں ہے؟ یہ حکمت قرآن سے الگ چیز ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا جو کچھ آپ کے پاس آیا ہم سب کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے آیا وہ کیا تھا؟ تورات اور انجیل وغیرہ، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی، کیونکہ پچھلے انبیاء کو ماننا بھی ہم پر لازم ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں وَمِن بَعْدِکَ نہیں آیا، ما انزل الیک، ما انزل من قبلک، بس. یعنی ایمان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا، یہ کوئی نہیں لکھا ہوا جو آپ کے بعد بھی رسول آئیں گے ان پر جو نازل ہوا. یہیں سے ان سارے فتنوں کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھے. اس لیے اب لوگوں کو پریشانی ہوئی،
ایسے لوگوں کو پریشانی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ بالآخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئیں گے. حالانکہ آخرت کا کہیں معنی نہ لغت کے اعتبار سے اور نہ اسلام کی کسی تفسیر کے اعتبار سے آخری نبی بنتا ہے، یعنی آخر میں آنے والے نبی کہیں بھی نہیں بنتا. 1400 سال سے کبھی مفسرین نے آخرت کی تفسیر بعد میں آنے والے نبی نہیں کی. اس لیے جب آپ ایسے ترجمے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ لکھا ہوا کچھ ترجموں میں جو گمراہ فرقوں نے ترجمے کیے ہیں، اس میں بالآخرت کا مطلب آخرت نہیں جس کو ہم آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہا کہ نہیں جو آخر میں آئیں گے یعنی بعد کے زمانے میں آئیں گے. تو لوگ جن کو عربی وغیرہ سے کوئی پاس سے گزرا نہیں ہوتا، نہ وہ عربی زبان کے اسلوب کو جانتے، نہ کسی اور چیز کو، تو ہاں دیکھو آخری بھی لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ معنی بنتا کیا ہے یہاں. وہ بالآخرت اور آخرت پر. اچھا، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین اس علم کو کہتے ہیں جو شک سے بالا ہو. ایمان اور یقین میں فرق ہے، اس لحاظ سے بھی ان کی بات غلط بنتی ہے. ہمیں اللہ پر، رسولوں، آخرت، کتابوں پر کیا لانے کے لیے کہا گیا؟ یقین لانے کے لیے کہا گیا. تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے وہ بالآخرت ہم یوقنون، تو ایمان تو نہ رہا یہاں. جو ایمان کی اصطلاح ہے وہ تو نہیں یہاں پوری ہوتی، بات پھر بھی ادھوری رہ جائے گی ان کی. تو یوقنون واضح اور ثابت ہونا، وہ علم جو شک سے پاک ہو، شبہ سے پاک ہو، جو عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لے. یاد رکھیے، یقین وہ علم جو شک و شبہ سے پاک ہو، عقل کو، دل کو، ارادے کو مسخر کر لے. اسی کو اقبال نے کہا جو ہو ذوق یقین پیدا، کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں ہم کر سکیں یا نہ کریں. یہ سب یقین کی کمی کا نتیجہ ہے. جس کے اندر یقین ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی. یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کے عقل، ارادے، عزم، دل، ہر چیز کو مسخر کر لیتی، ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی. انسان کی خواہشات بھی اس کے تابع، اس کی سوچیں بھی اس کے تابع، سب کچھ اس کے نیچے. اگر اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کس پر یقین لانے کو کہا گیا ہے، ذرا لغت سے ترجمہ لے کے ذرا کریں اس کا معنی. بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں ایسا یقین ہے، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو گئی ہے. ہر کام اب اسے سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں. کافر کس چیز کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے؟ دنیا کے فائدوں کو. اور مومن کس چیز کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے؟ آخرت کے فائدے کو، اس سے بڑے فائدے کو. عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا کہ چھوٹے سے فائدے پہ راضی ہو جائے. تو جس کے نزدیک وہ بڑا فائدہ ہو، جس کے سامنے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ادھر ادھر نہیں پھسلا کرتا. اسے کچھ اور نظر نہیں آتا. ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے اس کے سامنے، ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ بلند ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں ایسا ارادہ، ایسا یقین، ایسا نظریہ، ایسا خیال کہ سارے عمل اسی کے اندر ڈھل جاتے ہیں. وہ کسی سے بات بھی کرتا ہے، وہ کچھ سوچتا بھی ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے، وہ اپنی جان لگاتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، اس کا سب کچھ گھوم رہا ہے اس آخرت کے پیچھے کہ میرا گھر وہ ہے، مجھے اسے بنانا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آخرت پر یقین کا کہ وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، یہ اسلام میں ہرگز نہیں سکھایا گیا. وہ دنیا میں رہتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان سب چیزوں میں لحاظ کس کا رکھتا ہے؟ اس بڑے گھر کا، کہ میرا یہ کام وہاں کیا فائدہ دے گا مجھے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی جن کا یہ حال ہے. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، مما رزقناہم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. ہر شخص کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں. اس میزان میں پرکھ کر دیکھے کیا واقعی ہمارے اندر وہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آئے اور ہم کہیں بالکل ٹھیک کہا. حضرت ابوبکر کا یہی حال تھا نا، جب انہیں بتایا گیا کہ تمہارا دوست کہتا ہے میں آسمانوں پہ گیا، انہوں نے کہا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے.
بالکل صحیح کہتا ہے، وہ ضرور گیا ہے، کوئی شک نہیں کیا. ہمیں جب کوئی اسلام کا حکم بتایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ذرا اس کی لاجک سمجھائیں پھر ہم مانیں گے. لاجک کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. اچھا، اور پھر جس کی یہ صفت ہو کہ وہ اپنی ساری کوششوں کا محور اس ختم ہونے والی دنیا کو نہیں، آخرت کو بنائے ہوئے ہو، یہ شخص سیدھے راستے پہ جا رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہوں گے، مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. مفلحون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں ادھوری. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے، مثلاً میٹرک تک پہنچا ہے، وہ کہتا ہے میٹرک سے ایک دفعہ اچھے نمبر سے نکل جاؤں تو مجھے ایف ایس سی میں داخلہ مل جائے. کامیابی ہوئی لیکن جزوی ہوئی نا. ایف ایس سی میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اتنے نمبر آ جائیں کہ میں پروفیشنل کالج میں پہنچ جاؤں. چلیں کامیاب ہو گیا، ادھوری کامیابی ہے، ابھی آگے پہنچ گیا. اب سوچتا ہے کسی طرح ایم بی بی ایس پاس کر جاؤں. اچھا وہ کر گیا، اب اسپیشلائزیشن کر لوں. اب وہ جو دوسرے اتنا کما رہے ہیں میری بھی آمدنی یہاں تک پہنچ جائے. اور پھر وہ اینڈ کہیں ہوتا ہی نہیں، سوچتے چلے جائیں آگے سے آگے، بہت کچھ ہے آگے. تو گویا وہ جس قدم پر تھا وہ انسیٹسفائیڈ، جنت میں پہنچ کر ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے اچھا اور کیا چاہتے ہو، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، جتنا مانگتے ہو مانگتے جاؤ. وہ سب مانگ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب وہ سامنے آئے گا وہ ہر چیز بھول جائے گی جو ملی ہوئی تھی. اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگوں کے لیے حقیقی فلاح اور سچی کامیابی ہے، اور مکمل کامیابی ان کا ہاتھ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا کی کامیابی مکمل، وہ میں نے پہلے بھی بات کی، ہو نہیں سکتی. اور آخرت ہر انسان کے لیے اس کا ایک فطری تقاضا ہے کہ آخرت ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں موت پہ قابو پانے کے لیے ریسرچ ہو رہی، اور اس ریسرچ کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے فنڈز کون دیتا ہے؟ وہ لوگ دیتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی بڑی بڑی پراپرٹیز کو دے جاتے ہیں کہ ہمارے جسموں کو فریز کر دو، کل کو کوئی زندہ کرنے کا نسخہ نکل آئے تو ہمیں بھی تم اٹھا دینا، اور یہ ہمارے سب پیسے لے لو. اٹھنا چاہتے ہیں دوبارہ مرنے کے بعد، پھر جینا چاہتے ہیں. یہ ایک انسان کے اندر خواہش ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کی انسان کی، لیکن انسان مانتا نہیں. وہ جو اتنا کچھ پیسے لگا کے جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، کاش وہ مان جائیں. ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو مانتے نہیں، جو کفر کرتے ہیں. کفر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو انکار کر دیتے ہیں. سواء علیہم، ان کے لیے بالکل برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. ڈرانے میں کون سا ڈرانا؟ دھمکیاں نہیں، شفقت سے. انذار ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی کے لیے اسے وارن کرنا. جسے ماں اپنے بچے کو بازو کر ڈراتی ہے، دیکھو بہت میٹھا کھاؤ گے دانت تمہارے درد کریں گے. تو اب یہ جو اسے ڈرا رہی ہے، یہ اس کی کوئی عداوت ہے ماں کو بچے سے؟ نہیں، محبت ہے. اس کا فرض بنتا ہے وہ اسے خبردار کرے. فرمایا کہ جو لوگ کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، وہ دراصل کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کو حق پتہ چل جاتا ہے اور پھر اس کو چھپا دیتے، پھر وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے. جیسے ابو جہل نے کیا. آپ کو کیا خیال ہے اس کو حق کا پتہ نہیں تھا؟ آگے آپ پڑھیں گے کہ اسے جب پوچھا گیا وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو ہر چیز ان کے خاندان میں چلی جائے. اگر ہمارے خاندان میں آتی یہ نبوت تو ہم ضرور مانتے. یہودیوں کو کیا مشکل ہو گئی تھی؟ اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تو ہم سب سے پہلے مانتے، چونکہ وہ ہماری قوم میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو جب ایک شخص حق کو پہچان جائے اور پھر اس کا انکار کر دے، ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں. فرمایا انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. بھائی کتنا ظلم کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ایسے ہی لگتا ہے نا. قصور کس کا تھا جو مہر لگی؟ پہلے کفر ہے یا پہلے مہر لگی ہے؟ پہلے کفر کیا. اللہ کا فرض تھا حق دکھا دے تو اس نے دکھا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا. جب آپ ایک چیز کا انکار کرتے تو آپ کے اندر وہ اس چیز کو لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. مثلاً آپ اس کی مثال یوں ہو سکتے کہ آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے، انکار. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا معدہ کچھ قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. ہوتا نا ایسے. بالکل اسی طرح ایک ہمارے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اور ایک ہمارے ایمان کی ایک طلب ہوتی ہے، روح کی ایک بھوک ہوتی.
اگر ہم اس کا بھی انکار کرتے رہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر کوئی چیز روح قبول ہی نہیں کرتی. کفر کا یہی نقصان ہے کہ انسان کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ختم سے تشبیہ دی، ختم اللہ علی قلوبہم. اچھا، قلب کا لفظ قرآن میں بہت آئے گا، اور چونکہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے نا، انسان کا قرآن دل پہ اترا، تو جب دلوں کو مہر لگ جاتی ہے، دل اندھے ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. تو جب دل اندھے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر انسان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، پھر اس کے لیے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور دل کی بیماریاں بہت ساری قرآن پاک میں بتائی گئی، مثلا ختمہ، طبع، مہر لگا دی، ضیق، تنگی، مرض، بیماری، رین، زنگ، موت، دلوں کا مر جانا، مرنے کے بعد کوئی خیر نہیں اس میں، قساوت، سختی، انصراف، پھیر دیا، حمیہ، ایک خاص قسم کی غیرت. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے، مثلا میں نے بند کر لیا، آپ سب بیٹھے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرے ساتھ جس شخص نے آنکھ کھولی ہوئی اس کو سب نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ فرق ہو جاتا ہے نا. کافر کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھ بند کر لیتا ہے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو حق نظر ہی نہیں آتا. حق کے لیے دل کے دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیوں بند کر لیتا ہے وہ؟ وجہ کیا ہے؟ حق کے قبولیت کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، دو بڑی رکاوٹیں. نمبر 1 کبر، تکبر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 2 دنیا پرستی، دنیا کی محبت. یہ لکھ لیں، بڑے بڑے الفاظ میں آپ لکھ لیں کہ حق کے قبول کرنے میں یا حق سے انکار میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں. جب تک یہ دونوں نہ نکلیں حق اندر نہیں آتا. نمبر 1 تکبر، میں بڑی چیز ہوں، یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ حقیر انسان ہے، یہ کیا جانتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے زیادہ ذہن عقل رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ دنیا کی عزت رکھتا ہوں. یہ چیزیں انسان کو حق سے روکتی. مکہ کے سرداروں کو کس چیز نے حق سے روکا تھا؟ ہم بڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہم سے کم تر ہے. سٹیٹس کانشیس ہونا کہ ہم وہاں جا بیٹھے جہاں فقیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم فلاں سے سیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے درجے اور لیول کا کوئی ہو تو اس کی بات ہم مان لیں گے. اسلام امریکہ سے آئے تو ہم مان لیں گے، عرب سے آئے تو نہیں مانیں گے. یا پاکستان سے کوئی اٹھ کے بات کرے تو نہیں مانیں گے. انگریزی میں بتائے تو ضرور مان لیں گے، اردو یا پنجابی میں بتائے چاہے سمجھ آتی ہے نہیں مانیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے خود ہی کیٹیگری کر لی نا کہ یہ زیادہ اچھی ہے، یہ اس سے کم، یہ اس سے کم. یہ میرا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں جاننا ہے، وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر انسان شرط لگا لے کہ نہیں، اگر حق اس زبان میں ہوا تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زبان میرے نزدیک بڑی ہی بہترین ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، پالشڈ ہے اور بہت اچھی ہے، اور یہ دوسری یہ تو بیکار چیز ہے. اسی طرح دنیا کی محبت، جب تک انسان کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہو اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی انسان، قطعاً نہیں. انسان جب تک دنیا کا نقصان کرنے کو گوارا نہیں کرتا اس وقت تک حق لے نہیں سکتا. فرعون کو کس چیز نے روکا تھا کہ میں مان جاؤں تو میری بادشاہت جاتی؟ ہرقل کو کس چیز نے روکا تھا؟ ہرقل کا واقعہ آپ نے شاید کسی نے پڑھا کہ جب اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا اور اسے حق کی پہچان ہو گئی اور ماننا چاہا، لیکن جب اپنے درباریوں اور سرداروں پہ پیش کیا انہوں نے مخالفت کی، ڈر گیا کہ اگر میں نے مان لیا تو مجھ سے بادشاہت چھن گئی. اچھا، بچا لی اس نے بادشاہت، آج بچی ہوئی ہے، اس کے پاس ہے بچی ہوئی. انسان ہمیشہ یہ سوچے جس چیز کی وجہ سے میں حق کا انکار کر رہا ہوں مجھ سے یہ چلی جائے گی، سوچے کیا یہ اس کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی. ہمیں سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہائے ہم اس رستے پہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. کس بات کا ڈر ہے؟ سوچیں ہم جن چیزوں کو بچا رہے ہیں وہی جانے والی ہیں ہم سے. ہم اتنے احمق، وہ سب چلی جانے والی. کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے حق کو قبول کرنے سے تو آپ فوراً سوچیں میں اس کو سینے سے کب تک لگائے رکھوں گا، یہ کب تک میرے کام آئے گی. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا اس کا مال اسے ہمیشگی دے دے گا. نہیں، کلا، ہرگز نہیں. کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی، نہ مال، نہ اولاد، نہ کوئی دنیا کی چیز.
جب موت آتی ہے تو ہے کوئی آگے آڑے آ کے ہمیں روک دے اس سے؟ اور جب ہم میں سے ہر ایک نے مر کے وہیں پہنچنا تو کیوں نہ تیاری کر لے وہاں پہنچنے کی؟ عقل مندی تو اسی میں ہے نا. ختم اللہ علی قلوب و علی سمع، کانوں پہ بھی مہر ہے، کان نہیں سنتے، یعنی کان ہے اندر نہیں بات جاتی. ایسے ہی جیسے کوئی شخص کانوں پہ انگلیاں دے لے، کان ہیں تو سن تو نہیں سکتے، آنکھیں بند کر لے دیکھ نہیں سکتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہو. غشاوہ کس پردے کو کہتے ہیں؟ باریک. ویسے حصی معنوں میں نہیں، معنوی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں مجھے کچھ نظر تو آ رہا ہے نا آپ کی شکلیں، تو غشاوہ ایسا پردہ ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ حق یہی ہے، ادھر ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے کہ ہائے حق کو لیا تو دنیا جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھتا. فرمایا اچھا نہیں، ادھر ہی رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑا عذاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو حقیقت کو جاننے سمجھنے پہچاننے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرتے. یہ ضمنی سی ایک بات اب میں کرتی ہوں، اسے جان بوجھ کے تفسیر میں نے یہ نہیں کی کیونکہ موضوع سے انسان ہٹ جاتا ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں کے اندر کچھ اس طرح کے اثرات یا ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی قوت، یا عموماً جیسے جنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف گھروں میں یا مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے جیسے سورۃ الجن میں. عموماً کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات گھروں میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ بہت اس کے ازالے کے لیے غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر جانا ایسے لوگوں کے پاس جن کا اپنا دین ایمان نہیں، وہ اور لمبی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی یہ محسوس ہو آپ کو اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر، کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی ایسی تکلیف محسوس ہو، تو آپ بلند آواز سے سورۃ البقرہ وہاں پڑھ ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسی چیزوں کا خوف آپ کے دل سے جاتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.